رشتہ داری، مال وغیرہ پر حکم الہی کو فوقیت۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی، جلد نمبر 1 صفحہ 402، پارہ نمبر 10، سورہ توبہ، آیت نمبر 24۔ ترجمہ آیت نمبر 24 کا، تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری کا مطلب بزنس، اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو، تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ جناب اللہ اکبر، مدد کر چکا ہے اللہ تمہارے بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر تو پھر وہ کچھ کام نہ آئی، اور تمہارے اور تنگ ہو گئی، اور کچھ کام نہ آئی تمہارے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنے فراخی کے، پھر ہٹ گئے تم پیٹھ دے کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، فرشتے توبہ کی برکت سے، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا منکروں کی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، کیا عرض کرو تفسیر عثمانی میں کیا کیا آج جو تھا وہ جو پڑھا میں نے، کل کے لیے نشان لگایا آگے پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ صبح سے دوپہر سے دل تڑپ رہا ہے کہ نہیں اس کو دوبارہ لکھنا چاہیے، اس کو بھی اس آیت مبارک کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کیا معاملات ہیں وہ۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم، آیت نمبر 27۔ پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر عثمانی، عجیب و غریب، یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ضائع ہو جائیں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم میں سزا کا انتظار کرو، جو اس تن آسانی اور دین طلبی پر آنے والا ہے۔ اور جو لوگ مشرکین کے موالات اور دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ۔ سمجھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے؟ دیکھو آپ 1400 برس پہلے پچھلی آیت میں تنبیہ کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ برادری، اموال اور املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے۔ یہاں آگاہ فرمایا کہ مجاہدین کو خود اپنی فوجی جمعیت اور کثرت پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے، نصرت اور کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے ہے۔ دیکھو آپ شاید کوئی میرے دوست سمجھ سکے اشارات وغیرہ، جس کا تجربہ بیشتر بھی بہت سے میدانوں میں تم کر چکے ہو، بدر میں، قریظہ اور نذیر میں اور حدیبیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے وہ محض امداد الہی اور تائید غیبی کا کرشمہ تھا، اور اب اخیر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا صریح اور عجیب و غریب نشان آسمانی نصرت امداد کا ہے جس کا اقرار سخت دشمنوں تک کو کرنا پڑا۔ اب آگے چلتے جائیں، ذرا کیا عرض کروں، آج کا دل میں دل چاہ رہا ہے فوراً تفسیر منگاؤں۔ فتح مکہ کے بعد فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے 10,000 مہاجرین اور انصار کی فوجیں گراں لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کر دیا۔ 2,000 نئے بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کا عظیم الشان کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں جمعیت نکلی۔ یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے تھے، آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والے نہیں۔ یہ جملہ مردان توحید کے زبان سے نکلنا تھا کہ بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا۔ ابھی مکہ سے تھوڑا دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے۔ فریق مخالف کی جمعیت 4,000 تھی
جو سر کو کفن باندھ کر اور سب عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے. اونٹ، گھوڑے، مواشی گھروں کی کوڑی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے. حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا. اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کے پہاڑیوں میں گھات لگا کر بیٹھا تھا. جناب صحیحین میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے مارکے میں کفار کو شکست ہوئی. وہ بہت سا مال چھوڑ کر پسپا ہو گئے. یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے. اس وقت حوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا. آن واحد میں چار اصل چیز تو آگے ہے. آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کو قدم جمانا مشکل ہو گیا. جو ایمان لائے تھے ان میں بھگدوڑ پڑی. اندازہ ایمان لائے تھے. آخر سب کے پاؤں اکھڑ گئے. زمین باوجود فراگی کے تنگ ہوگی، کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ماں چند رفق آگے دشمنوں کے نرے میں تھے. ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود رضوان علیہ مجمعین، تقریباً 100 یا 80 صحابہ، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ 10 نفوس پر میدان جنگ میں باقی رہ گئے جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر آتے تھے. یہ خاص موقع تھا جب دنیا نے پیغمبرانہ صداقت، توکل اور معجزانہ شجاعت کا محیر العقول نظارہ آنکھوں میں جو دماغ میں نہ آئے نظارہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں. عباس رضی اللہ عنہ ایک رکاب اور ابی سفیان بن حارث سے رکاب تھامے ہوئے تھے. 4000 کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے. ہر چار طرف سے تیروں کی بارش برس رہی ہے. ساتھی منتشر ہو چکے ہیں، مگر رفیق اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفیقوں پر ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے. جدھر سے حوازن اور ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے، آپ کی سواری کا منہ اس وقت بھی اسی طرف ہے. یہ تشریح دیجیے گا. اس وقت بھی اسی طرف ہے سواری کا منہ، اور ادھر ہی کے آگے بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگانا کر رہے ہیں. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو موجود ہیں، موجود نہیں، ہماری اولاد، گھر والوں کو اللہ والا بنائے، معاف فرمائے. اور جو فتنے ہیں، جو موبائل کے، ڈرگس کے، ہر گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے. بغیر اس نے کہا کہ معاف فرمائے. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے، اور زبان پر یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں نا، گندے خیالات تھوڑی سوچنے کے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف تیر برس رہے ہیں اور سواری کو آگے بڑھا رہے ہیں. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے، اور زبان پر انتہائی نہایت استغنا اور اطمینان کے ساتھ ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب جاری ہے، یعنی بے شک میں سچا پیغمبر ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آواز دی، الیہ عباد اللہ، الیہ انا رسول اللہ. خدا کے بندے ادھر آؤ، یہاں ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے موافق حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو نہایت جن کی آواز بہت بڑی تھی، اصحاب سمرہ کو پکارا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی. آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھاگنے والوں نے سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا. سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا. جس کے اونٹ نے رخ بدلنے میں دیر کی، وہ گلے میں زرہ ڈال کر اونٹ سے کود پڑا
اور سواری چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ اسی افنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر پر پھینکی، جو خدا کی قدرت سے اور کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی۔ ادھر حق تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی، جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت، ہمت افزائی اور کفار کی مرعوبیت کا سبب ہوا۔ پھر کیا تھا؟ کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے، جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ آنن فن مطلع صاف ہو گیا۔ بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا لڑائی ختم ہو چکی، ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندھے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہیں۔ اسی طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی۔ فسبحان من بیدہ ملکوت کل شیء، اسی طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی۔ چنانچہ حوازن وغیرہ کو اس کے بعد توبہ نصیب ہوئی اور اکثر مسلمان ہو گئے۔ اس میں کیا نصیحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے لیے جان لڑا دینا، مال کو، اولاد کو، زیادہ تعداد کو، کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے۔